اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار وقلت انا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ رواہ البخاری و مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث و سہلہ سلسلے کی 13ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ حدیث آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فعل، رسول اللہ فاعل، اور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معترضہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ مقول القول ہوگا، محلا منصوب ہوگا، مفعول بہ قرار دیا جائے گا۔ آپ نے جو فرمایا وہ ایک جملہ ہے، اور اس جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسماء کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جی۔ تو من، آپ پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ من جو ہے یہ ہمارا اسم استفہام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں شرط کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہم دیکھتے ہیں کس طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے ماتا فعل آ رہا ہے، پھر یشرکو فعل آ رہا ہے، اور با حرف جر ہے، اور اسم جلالہ جو ہے یہ اسم ہو گیا۔ شیئن اسم ہے، دو موٹی علامات اسم کی، تنوین آخر میں یا الف لام شروع میں۔ دخل النار میں النار جو ہے وہ اسم ہے۔ تو 1 2 3 4 اسماء ہیں۔ اب ذرا افعال پہ بات کر لیتے ہیں۔ افعال میں پہلا فعل ہے جی ماتا، میم واو تا اس کا مادہ ہے، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ ماوتا یم وتو، ماوتا یم وتو، میم واو تا مادہ، باب نون ماضی مضارع، ماوتا یم وتو، ماوتا یم وتو۔ اجوف ہے، اجوف واوی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اجوف چاہے واوی ہو یا یائی ہو، قواعد دونوں میں ایک جیسے اپلائی ہوتے ہیں، اور موٹے 2 قواعد ہیں، 2 قاعدے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ماواتا سے یہ بن جائے گا جی ماتا، ماتا۔ تو یہاں پر ماتا استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا موٹا قاعدہ مضارع میں لگے گا کہ حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے ساکن ہے، تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا، یعنی واؤ جو ہے اپنی حرکت میم کو دے گا، اور اس حرکت یعنی پیش کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا، وہ واؤ ہی ہے، تو بن گیا جی یموتو، ماتا یموتو۔ ماتا یموتو موتن کے معنی ہوتے ہیں مر جانا، تو یہاں پر استعمال ہوا ہے جی فعل ماتا۔ ماتا کے لفظی معنی ہوں گے وہ مر گیا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا فعل جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہے یشرکو۔ یشرکو علامت مضارع پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہو تو کتنی پاسبلٹیز ہوتی ہیں؟ 4۔ پہلی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مجہول کا صیغہ ہوگا اگر عین کلمہ زبر والا ہو۔ پہلے ہم ذرا یشرکو لکھتے ہیں نا، اس پہ پھر یہ ساری چیزیں اپلائی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یشرکو یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا جی، لفظ علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، اور شین جو ہے آپ کا فا کلمہ ہے، اور را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور کاف جو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو عین کلمہ اگر زبر والا ہو تو یہ مجہول ہوگا، عین کلمہ زبر والا نہیں ہے تو یہ مجہول نہیں ہے، تو مجہول کی کیٹیگری سے نکل گیا۔ دوسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے اگر عین کلمہ مشدد ہو تو باب تفعیل ہوگا، عین کلمہ مشدد بھی نہیں ہے تو باب تفعیل کی کیٹیگری سے بھی نکل گیا۔ تیسری پاسبلٹی اگر فا اور عین کلمہ کے درمیان میں آپ کو الف نظر آ رہا ہو تو باب مفعلہ ہوگا، وہ بھی نہیں نظر آ رہا، لہٰذا یہ باب مفعلہ کی کیٹیگری سے بھی نکل گیا۔ اگر یہ 3 پاسبلٹیز نہ ہو تو چوتھی پاسبلٹی بلکہ کنفرمیشن ہوگی کہ یہ باب افعال کا لفظ ہوگا، تو یہ باب افعال کا لفظ ہے جی۔ اب باب افعال سنتے ہی آپ کو مادے کے حروف تو پتہ پہلے ہی چل چکے ہیں، شین را کاف مادے کے حروف ہیں، تو باب افعال میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا جی اشرکا، افعلہ کے وزن پہ اشرکا، اشرکا افعلہ کے وزن پہ اشرکا، اشرکا، اور یفعلو کے وزن پہ یشرکو، اشرکا
یشرکو، اشرک یشرکو، اور مصدر سے بنے گا اشراکن، اشرک یشرکو اشراکن، اور شرک اس کا مصدر استعمال ہوگا یہاں پر۔ تو شریک کرنا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو شریک سمجھنا، اور ظاہر بات ہے کسی کے ساتھ شریک سمجھا جائے گا، کسی کے ساتھ شریک کیا جائے گا، تو جس کے ساتھ شریک کیا جائے گا وہ با کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تو یشرکو وہ شریک کرتا ہے، وہ شریک کرے گا۔ ابھی ہم لفظی ترجمہ رکھ رہے ہیں جی۔ اگلا فعل ہمارا ہے جی داخلہ، داخلہ دال خال عام مادہ سمپل فعل ہے جی، داخلہ یدخلو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی اس جملے میں افعال اور اسماء ہمارے متعین ہو گئے۔ اب رہ گئی ایک ہی کیٹیگری جو کہ حرف کی ہے، تو حرف کو ہم ریڈ کلر سے شو کرتے ہیں، اور وہ ایک ہی حرف استعمال ہوا ہے اس میں، وہ ہے با۔ تو با جو ہے حرف جر ہے، ہم جانتے ہیں ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نارملی۔ اب ہمارے پاس الفاظ کی شناخت ہوگی ہے کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ اب ہم جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جوڑ کر پہلے مرکبات بناتے ہیں، مرکبات ناقصہ، پھر جملہ بناتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو من ابھی بھی ہم اس کو ذرا چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی۔ ماتا فعل اور فاعل ہو گیا، اور ترجمہ ہوگا وہ مر گیا۔ یشرکو وہ شرک کرتا ہے یا وہ شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو۔ تو یشرکو فعل اور فاعل ہو گیا، باللہ جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا اور بن جائے گا جی یہ متعلق، اور متعلق اس کے فعل کے متعلق ہو جائے گا، یعنی یشرکو فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور شیئن جو ہے یہ آپ کا مفعول بہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پورا جملہ آپ کا مکمل ہو گیا، اور جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے اس کو ہم کیا قرار دیں گے؟ اس کو ہم یہ یہاں سے یشرک باللہ شیئن تک، اس جملہ فعلیہ خبریہ کو ہم ماتا میں جو ہوا کی ضمیر ہے، ماتا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے نا، اس کے لیے حال قرار دے دیتے ہیں جی۔ یہ جملہ فعلیہ ہو کر حال ہو جائے گا، اور حال ہوا تو محلاً منصوب ہوگا کیونکہ حال جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ماتا، اب ذرا جملہ جوڑے تو ماتا وہ مر گیا، اور اس کا حال کیا ہے؟ یعنی اس کا حال یہ ہے یا اس حال میں کہ یشرک باللہ شیئن وہ شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، وہ شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ اچھا اب یہ کیا بن رہا ہے؟ یعنی ماتا فعل اور فاعل ہو گیا نا، تو یہ جو ہے یہ بن جائے گا شرط، یہ شرط بن جائے گا، اس لیے کہ ہم من کو شرطیہ قرار دے دیتے ہیں جی۔ من ہمارا ہو گیا جی شرطیہ، اور اس کے بعد ماتا یشرک باللہ شیئن جو ہے یہ شرط بن جائے گی۔ من شرطیہ ہوتا ہے تو اس کو گرامر والے جو آسان ترکیب کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو مبتدا قرار دے دیتے ہیں، اور ماتا یشرک باللہ کو شرط قرار دیتے ہیں۔ اب جب یہ شرط ہو گئی ہے تو اس کا اب جواب الشرط چاہیے، تو جواب الشرط آ رہا ہے دخلن نارا، جس میں داخلہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور النارا جو ہے یہ مفعول بہ ہو گیا، وہ داخل ہو گیا آگ میں۔ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے وہاں پر فی کی پریپوزیشن استعمال نہیں کی جاتی، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو دخل النارا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب شرط ہو گیا، اور شرط اور جواب شرط یعنی یہاں سے جو ہے آپ کا ماتا یشرک باللہ شیئن تک یہ آپ کا ہو گیا جی شرط، اور دخل النارا جو ہے یہ ہو گیا جواب شرط یا جزا۔ اب شرط اور جزا مل کر یہ دونوں بن جائیں گے جی خبر، اور جو من شرطیہ ہے وہ بن جائے گا مبتدا۔ تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو آسان ترکیب جملہ شرطیہ کی یہ ہوتی ہے کہ اسم الشرط کو مبتدا بنا لیا جاتا ہے، اور پھر شرط و جواب الشرط کو جوڑ کر خبر بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح مکمل ایک جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اب ترجمہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ من ماتا یشرک باللہ شیئن، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، دخل النارا وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اور شرط کا تعلق چونکہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور ماضی یہاں پر ذکر کیا گیا، اس سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ کنفرم بات ہے کہ من ماتا یشرک باللہ شیئن، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتے ہوئے مر جائے گا،
وہ جہنم میں یا آگ میں داخل ہوگا۔ اب یہ جو پورا جملہ ہے ہمارا مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، یہ پھر محلن منصوب ہو جائے گا مقول القول، یعنی کالا جو ہم نے بنایا تھا نا، کالا فعل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہو گیا، اور یہ جملہ جو ہے مبتدا اور خبر سے مل کر یہ بن گیا مقول القول، لہٰذا محلن منصوب قرار دیا جائے گا، اور فعل کالا اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے اور جملہ آ رہا ہے وَقُلْتُ أَنَا، اور میں یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، قُلْتُ اور میں نے کہا، انا یعنی میں نے، ایمفسس ہے انا پر، اس لیے تاکید کے طور پر، یعنی قُلْتُ میں فعل اور فاعل ہے نا، یہ تو کی ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے، اب اس کی تاکید کے لیے انا استعمال کیا گیا، تو یہاں پر ہم کہیں گے یہ تا ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ مؤکد ہے، اور اس کی تاکید کے لیے انا ضمیر لائی گئی ہے، تو مؤکد تاکید سے مل کر کالا کے لیے فاعل بن جائے گا، اور کالا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور قلت انا، اور میں کہتا ہوں، اور میں نے یہ کہا، میں نے کیا کہا، اب وہ بھی مفعول بہ قرار دیا جائے گا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ، بالکل اسی طرح جملے کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے کہ من جو ہے یہ ہمارا شرطیہ مبتدا بن جائے گا، اور ماتا لا یشرک باللہ شیئا یہاں تک جو ہے یہ آپ کا شرط قرار دے دیا جائے گا جملہ، جس میں لا یشرک باللہ شیئا جو ہے وہ حال بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ شرط ہے، اور دخل الجنت جو ہے یہ جزا یا جواب الشرط ہو جائے گا، اور شرط و جزا مل کر یہ خبر بن جائیں گے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر مقول القول یا مفعول بہ بن جائے گا کالا فعل کے لیے، اور کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اور میں نے کہا جو مرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بہت خوبصورت اور واضح حدیث ہے، اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے جی، اس میں مزید کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سا فرمان ہے آپ وسلم کا کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے کسی کو مر گیا وہ آگ میں داخل ہوا۔ اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں داخل ہو۔ ساری ورکنگ ہم نے جو ہمارے لائق تھی جی ہم نے کر لی ہے الحمدللہ، اور حدیث کا مفہوم بھی ہمارے سامنے آ گیا، انالیسس بھی ہمارے سامنے آ گیا، الفاظ کی ڈیٹیل بھی ہم نے دیکھ لی، افعال پر بھی بات کر لی، اسماء پہ بھی بات کر لی، حروف پہ بھی بات کر لی، تو اب چلتے ہیں اس ڈیٹیل کی طرف جو ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب فراہم کریں گے۔ جی وہ انفارمیشن آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ماتا یموتو، وہی ہم نے بیس سے سٹارٹ کیا تھا، مواتا یموتو سے ماتا یموتو، والمصدر موتن، اور مصدر جو ہے اس سے موت ہے، اور عام طور پہ ڈکشنری میں جو ہے مصدر کو حالت نصب میں لکھا جاتا ہے، اور بولنے میں جو ہے یہ منصوب ہی بولا جاتا ہے، یعنی کہا جائے گا ماتا یموتو موتن۔ مرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جی اشرک باللہ شیئا، اشرک یشرک اشراکن، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی چیز کو، اشرک اس نے شریک ٹھہرایا، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو۔ اس کے معنی کیا ہیں جی؟ جعلہ، اس نے بنا دیا اس کو، اس نے بنا دیا اس کو، یعنی اس کی ضمیر جو ہے وہ شیئن کی طرف جا رہی ہے، کیا بنا دیا؟ شریکن۔ تو یہ جعلہ کے دو مفعول ہوتے ہیں جی، ایک مفعول ہا کی ضمیر ہے جو شیئن کی طرف جا رہی ہے، اور شریکن دوسرا مفعول ہے للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ للہ جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا جعلہ فعل کے۔ تو اس کے معنی وہ بتا رہے ہیں کہ اشرک باللہ شیئن کے معنی ہیں جعلہ شریکن للہ تعالی۔ مزید بتا رہے ہیں کہ والمضارع یشرکو، اور اسے مضارع جو ہے وہ ہے یشرکو، اور اسم الفاعل اس سے ہے مشرکن۔ ہم جانتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی ابواب جو ہیں ان سے اسم الفاعل اور اسم مفعول جو ہیں وہ فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنتے ہیں، تو یشرکو ہمارے پاس پہلا صیغہ تھا، اس میں کیا کیا؟ علامت مضارع کو ہٹا کر میم پیش والی لگا دی، اور عین کلمہ کو زیر دی، اور لام کلمہ پر تنوین لگا دی، تو ہمارا اسم الفاعل جو ہے وہ بن گیا مشرکن، شرک کرنے والا۔ ماتا یشرکو، اب اس کو وہ ایکسپلین کریں کہ ای یعنی ماتا فی حالت شرکی، یعنی شرک کی حالت میں مر گیا، تو گویا یشرکو سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حال ہے، ماتا وہوا مشرکن۔ اب یہاں پر انہوں نے باقاعدہ حال کے طور پہ اس جملے کو ذکر کر دیا، وہ مر گیا وہوا مشرکن، اس حال میں کہ وہ مشرک تھا۔ النار المراد بہا جہنم، ہا کی ضمیر نار کی طرف جا رہی ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جہنم ہے، اور جہنم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ غیر منصرف اسم ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ
چیزیں بھی کلیئر ہو گئیں. اب مزید جو انفارمیشن انہوں نے دی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. مناقشہ اجب عما یاتی، آنسر دا فالوئنگ. ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی آسان حرکات ہے، کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بن نسبتی الی من مات مشرکن، یعنی جو مر گیا مشرکن، شرک کرتے ہوئے. اب یہاں پر مشرکن جو ہے یہ حال ہے ماتا میں ہوا کی ضمیر کے ساتھ. تو ترجمہ کریں گے ماذا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نسبت کرتے ہوئے اس کی طرف جو شرک کی حالت میں مر گیا. تو آپ نے کیا فرمایا جی؟ آپ نے فرمایا کہ من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار. دوسرا سوال ہے جی من قال ھذا، کس نے یہ کہا من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار؟ قال ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. ومن قال ھذا، تیسرا کویسچن ہے من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ. اور یہ جملہ کس نے کہا ہے جی؟ من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوئے مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ھذا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا. چوتھا سوال ہے جی لا يدخل المشرک الجنۃ. میں حرکات آپ کے سامنے ذرا کلیئر کر دوں جی. لا يدخل، وہ داخل نہیں ہوگا. کون؟ اب اس کو فاعل کو ظاہر کر رہا ہوں مشرکو کی صورت میں، مشرک. اور کہاں داخل نہیں ہوگا؟ الجنت، مفعول بہ کے طور پر. اور یہ بات کلیئر کر چکا ہوں کہ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے وہاں پر فی کی پریپوزیشن نہیں لگائی جاتی. لا يدخل المشرک الجنت، جنت میں مشرک داخل نہیں ہوگا. اذکر حدیثاً فی ھذا المعنی، ذکر کریں کوئی حدیث ان معنی میں. تو حدیث یہی ہے جی ہمارے سامنے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. پانچواں کویسچن ہے جی اکمل الحدیث. اکمل تھا، اس کو ملانے کے لیے آگے زیر دی گئی. اکمل الحدیث، حدیث کو، اس حدیث کو مکمل کریں جی. من مات یشرک، تو مکمل ہم کر لیتے ہیں جی من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. تو الحمدللہ جی یہ 5 سوال بھی ہمارے مکمل ہو گئے. اب مزید چلتے ہیں اس سبق میں آگے کیا بتا رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب. چھٹا سوال وہ دے رہے ہیں کہ املا الفراغاتی، املا الفراغاتی فیما یاتی بکلمات مناسبۃ. اب میرا خیال ہے حرکات لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سوال پہلی مرتبہ نہیں آ رہا بلکہ بہت مرتبہ آ چکے ہیں، اور اب ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ حرکات لگا سکتے ہیں. تو آپ نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے جی. من مات یشرک باللہ، تو ہمیں حدیث اس بہانے یاد بھی ہو جائے گی جی. من مات یشرک باللہ شیئا، شیئا کے الفاظ یہاں پر جو ہیں وہ ہم فل کریں گے جی. اور انہوں نے یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ نے خالی جگہوں کو فل کرنا ہے. من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. اس کے بعد جو دوسری خالی جگہ ہے ہمارے سامنے وہ آ رہی ہے ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنت. اور 7واں کویسچن ہے جی من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث. کون ہے وہ صحابی جس نے اس حدیث کو روایت کیا؟ ہوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اور ساتھ ہی اس کے سوال جو ہمیشہ ہوتا ہے ومن المحدث الذی اخرجہ، اور کون ہے وہ محدث جس نے اس کی تخریج کی ہے؟ تو اخرجہ البخاری و مسلم. تو الحمدللہ جی یہ پورشن بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اب چلتے ہیں کہ مزید ہمیں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. بی پارٹ ہے جی چھوٹے چھوٹے سوالات پر مشتمل ہے، جن میں پہلا ہے کہ ما معنی اشرک باللہ شیئا. ما معنی اشرک باللہ شیئا. تو اشرک باللہ شیئا کے معنی انہوں نے ہمیں بتائے تھے کہ جعلہ شریکا للہ تعالی، اس نے اللہ تعالی کے لیے کوئی شریک بنا لیا. یہ معنی ہے جی اشرک باللہ شیئا کے. دوسرا کویسچن ہے جی ہاتی المضارعہ. فعل مضارع لانا ہے جی آپ نے واسم الفاعلی، اور اسم الفاعل لانا ہے من اشرکا، اشرکا سے. تو اشرکا سے فعل مضارع جو ہے وہ ہے جی یشرکو، ہمیں بتایا انہوں نے.
اور اسم الفاعل جو ہے وہ کیا ہے، اسی سے یشرکو سے ہی بنے گا، علامت مضارع ہٹا دی جائے گی، میم لگا دیا جائے گا پیش والا، اور عین کلمہ جو کہ را ہے اس کو زیر دی جائے گی، پہلے ہی تھی لیکن ہم پھر لگائیں گے، اور لام کلمہ پر تنوین لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا جی مشرکن۔ تیسرا کویسچن ہے جی مل مراد بی النار، النار سے کیا مراد ہے؟ النار سے مراد ہے جی جہنم، جہنم مراد ہے جی النار سے۔ اور آخری کویسچن جو ہے اس ایکسرسائز کا وہ ہے ہات المضارع والمصدر من ماتا، ماتا کا مضارع لانا ہے جی، اور وہ ہے یموتو۔ ماتا یموتو یہ اس وقت آتا ہے جب باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے تو ماتا یموتو ہوتا ہے، اور اگر یہ باب ضرب یضرب سے آئے میم یا تا ماتا تو ماتا یمیتو بنتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ماضی دونوں کا سیم ہوتا ہے لیکن مضارع میں فرق ہوتا ہے۔ تو ماتا کا مضارع باب نصرہ سے یموتو ہوگا، اور ماتا کا مضارع باب ضربہ سے یمیتو ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جب کہیں متنا کا لفظ آتا ہے نا تو وہ باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ باب نصرہ سے پھر چھٹا سیغہ جو ہے وہ متنا بنتا ہے، اور پھر جمع متکلم کا سیغہ متنا بنے گا۔ قرآن مجید میں استعمال ہوا سورہ کاف میں اذا متنا وکنا ترابا، تو متنا وہ ماتا یمیتو باب ضربہ یضرب سے آیا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مضارع آ گیا جی یموتو، اور مصدر اس سے بنے گا جی موتن، میں منصوب ہی لکھوں گا کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ پریکٹس آپ کو یہی کرنی ہے کہ مصدر جب بھی آپ لکھیں یا بولیں وہ منصوب فارم میں ہی بولیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری حدیث نمبر 13 مکمل ہو گئی ہے، مختصر سی حدیث تھی، یاد بھی ہو گئی ہے کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار وقلت انا من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنت، رواہ البخاری و مسلم۔ تو الحمدللہ جی ہماری حدیث مکمل ہو گئی، حدیث یاد ہو گئی، حدیث کے الفاظ ہمیں سمجھ آ گئے، اور حدیث کا گرامیٹیکل انالیسس بھی ہم نے کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔